وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. اور یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت کے ہم نے بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا، عہد لیا کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت تم نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک کرو گے، قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور کہو گے لوگوں سے بھلی بات، نماز کو قائم کرو گے، نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرتے رہو۔ پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے چند لوگ، اور تم پھرنے ہی والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ اور یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت کے ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزیاں نہیں کرو گے، خون آپس میں خون بہاؤ نہیں کرو گے، اور تم نہیں نکالو گے اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ پھر تم لوگوں نے اس کا اقرار کیا اور تم لوگ اس کے گواہ تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 کی تلاوت ہوئی۔ آج کے اس سبق کے اندر آج کے اس آیت کریمہ کا یہ پیغام ہمیں مختصر طور پر یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ تم لوگ اس بات کو، اس وقت کو یاد کرو جس وقت کے تم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، ایک معاہدہ لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی بتایا، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد جو یہ بتایا کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور اسی طریقے سے قرابت داروں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ بھی تم اس کی، یتیموں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہو۔ اسی طریقے سے اس کے اندر یہ کہا کہ جب بھی تم جہاں بھی رہو لوگوں کے ساتھ بھلی باتیں کرو۔ یہ ساری چیزوں کو معاہدہ کرنے کے بعد یہ لوگ اپنے اقرار سے پھر گئے، اپنے معاہدے کو ان لوگوں نے توڑ دیا، لیکن چند ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے معاہدے پر باقی رہے، توریت پر عمل کیا، جب تک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت باقی رہی، جب تک اس پر عمل کرتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور توریت منسوخ ہو گئی تو پھر قرآن مجید اور کتاب اللہ پر یہ لوگ عمل کرتے رہے۔ اسی کو اس آیت کریمہ کے اندر کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت کے بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا، معاہدہ لیا،
اخذنا ہم نے لیا میثاقا یعنی عہد اس سے بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ تمہیں کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، وبالوالدین احسانا وذی القربى اور والدین کے ساتھ یعنی والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، اسی طریقے سے قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے پہلا درجہ کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ والدین کا یہ لفظ قرآن مجید میں 4 مقام پر آیا ہے، جس میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد حکم دے رہے ہیں کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی طریقے سے قرابت داروں رشتے داروں کے ساتھ، یتیموں یعنی بے باپ کے بچوں کے ساتھ، والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس اور تم لوگوں کو بھلی بات کہو۔ وقولوا للناس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جس مقام پر رہے، جس علاقے میں رہے، جہاں پر بھی رہے، جہاں پر بھی آپ تبلیغ کریں، تعلیم دیں، وہاں پر اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ تعلیم کے اندر یا تبلیغ کے اندر ہمیشہ لوگوں کو بھلی بات کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر بھی تبلیغ کا حکم دیا ہے وہاں پر بھلی بات کہنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کی تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا تو وہاں پر فقولا لہ قولا لینا یعنی تم ان کو نرم بات کہنا۔ تو اب یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر اور افضل کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے کوئی فرعون جتنا خبیث ہے آپ کا مخاطب کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ فرعون سے زیادہ خبیث نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کو جب یہ بات کہی تو پھر آج کی تبلیغ کرنے والے کو بھی یہ حکم ہے، آج کی تعلیم دینے والے کو بھی یہ حکم ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہنا چاہیے اور اچھی بات کہنی چاہیے، نرمی کے ساتھ مخاطب ہونا چاہیے تاکہ آپ کے زبان سے نکلنے والا جو کلام ہے اس مخاطب کے اوپر، اس کے دلوں کے اوپر جا کر کے مؤثرین طریقے سے جو ان کے دل پر بیٹھ جائے، یہ کلام اللہ کا ایک فرمان ہے۔ وقولوا للناس حسنا اور ان لوگوں سے بھلی بات کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرتے رہو اور زکات ادا کرتے رہو۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی اس تمام معاہدہ لینے کے بعد کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کریں گے، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی اور بھلی بات کہیں گے، سارے عہد نامے کو ان لوگوں نے توڑ دیا اور عہد لینے کے بعد یہ پھر گئے مگر چند لوگ تھے جو توریت پر عمل کیا اور توریت کے منسوخ ہونے کے بعد جو ہے قرآن پاک پر عمل کیا، اور چند ہی لوگ جو اس پر عمل پیدا ہے الا قلیلا منکم وانتم معرضون مگر تم میں سے تھوڑے اور تم لوگ پھرنے ہی والے تھے، تم لوگ اعراض کرنے ہی والے تھے۔ یہاں پر ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے والدین کے ساتھ، قرابتداروں کے ساتھ، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم احکام شریعت اور کتاب اللہ کے اندر ہے، دین محمدی کے اندر ہے، ایسے ہی دین موسوی کے اندر میں بھی یہ حکم موجود تھا کہ اس زمانے میں بھی توریت کے اندر میں بھی یہ حکم موجود تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھلی باتیں کہنا، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا، یہ ساری چیزیں وہاں بھی موجود تھی اور یہاں بھی موجود ہے۔ گویا کہ اس احکام میں دونوں شریعت برابر ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت کے ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفكون دماءکم، کہ تم لوگ خون ریزیاں نہیں کرو گے، آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم نہ نکالو گے اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم لوگوں نے اقرار کیا اس کا اور تم خود اس کے گواہ تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل یعنی پچھلی آیت کا یہ مکمل خلاصہ ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر عہد لیا تو یہ بھی عہد دیا گیا تھا کہ تم لوگ آپس میں خون نہیں پاؤ گے، یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو گے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کو یعنی اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ گویا اس عہد کو لینے کے بعد تم لوگوں نے اس کا اقرار بھی کر لیا کہ میں اس پر عمل پیدا رہوں گا، اس کے باوجود بھی تم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فلسطین کو حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں، ان کی سرکردگی میں، ان کی سیادت کے اندر جب اسے فتح کرنا شروع کیا تو جری نامی ایک پیدا کیا تھا جس کو ان لوگوں نے فتح کیا۔ دھیرے دھیرے تمام قلعوں کو جب فتح کر لیا تھا تو اس زمانے میں اس کی قوم نے 12 قبیلوں میں بٹ گئے۔ اس طریقے سے پچھلی آیت میں گزری ہے کہ ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ گئے تھے اور سب نے اپنا اپنا چشمہ اختیار کیا تھا، اس سے قبل گزر چکا ہے۔ ایسے ہی 12 قبیلے جب آپس میں بٹ گئے تو جب ظاہر سی بات ہے کوئی ایک حکومت تو ان کی تھی نہیں، 12 قبیلے تھے، 12 طرح کے لوگ تھے، اس کے اندر ایک قبیلہ والے دوسرے قبیلے والے پر، دوسرے تیسرے قبیلے والے پر ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تو گویا ان کے ظلم و ستم سے عاجز ہو کر کے اس کے پاس قبیلے والے لوگ وہاں سے نکل گئے، اور جب نکل گئے تو یہودیوں کے غلام بن گئے۔ کیا بن گئے؟ یہودیوں کے وہ لوگ غلام بن گئے۔ تو پھر یہ لوگ ان کو فدیہ دے کر ان کو چھوڑانے لگے اور ان کو چھوڑانے لگے تو گویا یہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس پر عمل کر رہے ہیں، یعنی یہ حکم ہے کہ تم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر کے چھوڑاؤ، تو اس اعتبار سے وہ اس کو چھوڑانے لگے تو ایک حکم پر یہ عمل کر رہے ہیں اور دوسرے حکم پر جو ہے یہ عمل نہیں کر رہے بلکہ اس حکم کو توڑ رہے ہیں۔ تو بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جب تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزیاں نہیں مچاؤ گے، خون بہاؤ گے نہیں، اور اپنے آپ کو اپنے آپ کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ اپنے قبیلے کو اپنے خطے کو چھوڑ کر نہیں نکلتے، یہودیوں کے غلام نہیں بنتے اور تمہیں ان کو چھوڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ تم نے اپنے عہد پر اپنے وعدے پر قائم نہیں رہا اور نہیں رہے، لہٰذا یہ اپنے عہد کو توڑ دیا۔ اسی کو اس آیت کریمہ میں کہا کہ لا تسفكون دماءکم، کہ یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم لوگ آپس میں خون ریزیاں یعنی خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، تو تم لوگوں نے اس کا اقرار بھی کیا۔ یہ واضح دلیل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بھائی صحیح دلیل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مکمل طریقے سے کہہ دیا کہ تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم لوگ اس کے گواہ بھی تھے۔ اتنی ساری وجوہات کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے عہد پر قائم نہیں رہے اور اپنے عہد سے بڑھ گئے اور توڑ دیے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کو یہ عذاب دیا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملا، یہ سبق ملا کہ جب ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، جس سماج اور معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، اس سماج اور معاشرے کے اندر رہ کر جب بھی کسی طرح کا کوئی وعدہ ہو، کوئی معاہدہ ہو، کسی سے لین دین کا معاملہ ہو، معاملات ہو، اپنے عہد پر اپنے وعدے پر ہمیشہ قائم کرنے رہنے کی اور اس کو اپنے زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور دیگر حالت ہمیں بھی آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا
فرما اے اللہ دس قرآن تو آئے کریمہ کی تلاوت کی، اے اللہ اس کے آئے کریمہ کے فرمودات پر جب پڑھنے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن فرمودات کے ایک ایک حکم ایک ایک بیان ایک ایک احکام ایک ایک پیغام پر ضرور پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو باتیں یہاں پر تفسیر کے اندر کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن آیات کی محبت عطا فرما، جتنے لوگ یہاں پر شریک کے دعا میں آ کے لیے ہاتھ اٹھائے مولا سب کی جائے اللہ کو جائے دعا کو پورا فرما، جو بھی احوال سے ضرورت حاضر کرتے ہیں اے اللہ سب کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما، مولا جو ہمارے صحت کے اسے قبول فرما، ایمان کا دیا اسے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اے قبول عطا فرما، ربنا